اور یہ ایک کوشش تھی کہ پاکستان کو غلام بنایا جائے، پاکستان کے اندر اس طرح کا ماحول کریٹ کیا جائے جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو شام، عراق، مصر اور لیبیا بنانے کی کوشش تھی۔ اقتدار میں رہ کے اس ملک کی جڑوں کو کمزور کیا گیا اور اقتدار سے نکل کے جھوٹ کا سہارا لے کے ایک جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی، اور اس بیانیے کی بنیاد کے اوپر اس ملک کے اندر اور تقسیم ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ اس جھوٹ کے اوپر جو انہوں نے محل کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے اندر ہماری جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کو کچھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وقتی طور پر نقصانات کا تو سامنا کرنا پڑا، لیکن ملکی مفاد کے اوپر کچھ کڑے فیصلے کرنے کا وقت ہے، عوام کو اعتماد میں لے کر آگے چلنے کا وقت ہے، پاکستان کو یکجا رکھ کے پاکستانیوں کی آواز بننے کا وقت ہے، اور پرائم منسٹر شہباز شریف اس مشن کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے ہم سمجھتے ہیں کہ مشورے کے ساتھ۔ اور پنجاب کے اندر چیف منسٹر پنجاب حمزہ شہباز صاحب کی سربراہی میں دن رات کام ہو رہا ہے کہ صوبے میں مہنگائی کو کیسے کم کرنا ہے، لا اینڈ آرڈر کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے، پرائس کنٹرول کمیٹیز کو کس طرح لے کے چلنا ہے، عوام کو سہولت کس طرح دینی ہے۔ پچھلے چند مہینوں کے اندر خاص طور پہ جو ملکی حالات میں ہمیں دیکھنے میں آیا، ہمارے کچھ دوست جو وقتی طور پہ جن کے کچھ ریزرویشنز تھیں، اور جب انہوں نے دیکھا کہ پارٹی آج مشکل حالات میں ہے تو انہوں نے رضاکارانہ طور پر پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو کر پاکستان کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے اپنا حصہ ڈالنے کا جو ہے دوبارہ اندیا دیا۔ چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے مولانا غیاث الدین صاحب ہیں، انہوں نے ملاقات کی چیف منسٹر پنجاب سے، اور آج ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے گجرانوالہ کے انتہائی اہم ستون اشرف انصاری صاحب ایم پی اے، ان کے بڑے بھائی یونس انصاری صاحب، اشرف انصاری صاحب کے بھتیجے، یہ پوری فیملی جو ہے انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا اور انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ اس وقت جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کی مضبوطی پاکستان کی مضبوطی ہے۔ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب کے ہاتھ مضبوط کرنا پاکستان کو مضبوط کرنا ہے۔ اس وقت قوم کو متحد ہو کر یک آواز کھڑے ہونا پڑے گا۔ تو میں بہت مشکور ہوں پارٹی کے بہاف پہ بھی، پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے بھی آج ملاقات کی ہمارے دوستوں سے، چیف منسٹر پنجاب حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے آج جو ہے اسی رفاقت کا، اسی سفر کا دوبارہ آغاز کیا۔ تو میں اس خاندان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں گجرانوالہ ہمیشہ پارٹی کا سٹرونگ ہولڈ رہے، یہ اپنا کردار اسی طرح وہاں بھی ادا کریں گے اور پاکستان کے لیے بھی اور پارٹی کے لیے بھی کریں گے۔ میں درخواست کروں گا اشرف انصاری صاحب سے کہ پہلے وہ بات کریں گے، پھر یونس انصاری صاحب بات کریں گے۔ محترم اشرف انصاری صاحب ایم پی اے فرام گجرانوالہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ میں بہت شکر گزار ہوں۔ کشی کی ہے تو میں صرف تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام تخلیق کیا ہے، یہ جو کائنات تخلیق کی ہے، یہ سارا کسی قاعدے کلیے کے تحت چل رہا ہے۔ تو پھر ہمیں چاہیے
ہم اپنی زندگیاں گزارنے کے لیے بھی کچھ اصول وضع کریں، ان اصول و ضوابط کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اب ہمارا چونکہ ایک مونو بن چکا ہے انصاری برادران کے نام سے، تو انصاری برادران نے 3 نکاتی ایک جو منشور ہے وہ وضع کیا ہے، اور یہی منشور جو ہے آج جب پرائم منسٹر پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی یہ جو آپ کا ایجنڈا ہے یہی تو میرا ایجنڈا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک پیج پر ہیں، ایک منزل پر ہم متفق ہیں۔ وہ ایجنڈا ہے اسلام، پاکستان اور افواج پاکستان۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے، تو اس حوالے سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور پھر وطن عزیز پاکستان جو ہم سب کی پہچان ہے، اس کی سالمیت، ترقی، خوشحالی اور بقا کے لیے بھی اپنا کردار ادا کریں، اور افواج پاکستان جو ملک پاکستان کے استحکام اور اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہے، اس کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی جو ہے وہ کیا جائے۔ تو پچھلے کچھ عرصہ سے دوست صاحب آپ جانتے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہم نے ان کو سپورٹ کیا، تو ان کا نعرہ بڑا دلکش تھا۔ تو کوئی بھی ایسا بندہ جو اسلام سے محبت رکھتا ہو وہ ایک طرف اس نعرے کی طرف ضرور اپنا جھکاؤ کرتا ہے۔ جب ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے دل کے اندر سے ایک تڑپ اٹھتی ہے کہ یار کہیں یہ جو بات ہوئی ہے اگر یہ سچ میں ایسا ہی ہے تو پھر ہمیں بھی اس سفر کا حصہ بننا چاہیے۔ تو اب ہم چونکہ تصویر کے دونوں رخ دیکھ چکے ہیں اور ہم اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ایک عرصہ گزارا اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی ہم نے قریب سے دیکھا، تو یہ ساری چیزیں جب ہم نے دیکھی تو وقت نے ثابت کیا کہ ایک طرف جو ہے وہ بات حقائق پر کی جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف بات جو ہے وہ صرف دعووں، نعروں اور وعدوں کی حد تک کی جاتی ہے۔ ریاست مدینہ جو ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں، اگر ہم وہ تقاضے پورے کرتے ہیں تو پھر تو ریاست مدینہ کا قیام جو ہے وہ وجود میں آ جائے گا، لیکن اگر وہ تقاضے پورے نہیں کرتے تو پھر یہ ملک اور قوم کے ساتھ ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ریاست مدینہ کے اندر جو ہے سب سے پہلی بات جو ہے جب بندہ توحید اور رسالت کا اقرار کرتا ہے تو اس کے بعد اخلاقیات کی بات آ جاتی ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ جن لوگوں نے ریاست مدینہ کے قیام کا دعویٰ کیا وہ لوگ اخلاقیات سے بالکل عاری ہیں، اور الزام تراشی کے علاوہ وہاں کوئی چیز دیکھنے اور سننے کو نہیں ملی ہے۔ پھر عمران خان صاحب بات کرتے تھے کہ میری جنگ جو ہے وہ مافیا کے خلاف ہے، مافیا کے ساتھ میری جنگ ہے۔ تو آج آپ دوستوں کے سامنے میرے برادر اکبر حاجی یونس انصاری صاحب بھی یہ بات کریں گے کہ ہم نے مل کے ایک ریکارڈ اکٹھا کیا جو مافیاز کی کرپشن پر مبنی تھا، جس میں مافیاز کی کرپشن تھی، وہ لکھا پڑا ثبوت ہم نے دونوں بھائیوں نے ایک بہت بڑے پلندے کی شکل میں عمران خان صاحب کو دیا کہ خان صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ میری جنگ جو ہے وہ مافیا کے خلاف ہے، لیکن آپ کی پارٹی تو مافیا کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، مافیا کو سپورٹ کر رہی ہے، بلکہ مافیا کو اپنے ساتھ شامل کیا ہوا ہے۔ تو ہم نے وہ لکھا پڑا ریکارڈ خان صاحب کو پیش کیا، اور یہ بات 2020 کی ہے، آج 2022 آ گیا ہے۔ خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان رہے لیکن اس مافیا کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ تو جب ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی تو ہم نے پھر یہ دیکھا اور محسوس کیا کہ خان صاحب صرف دعوے کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، قوم کو صرف سہانی باتوں سے اپنے سحر میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہے۔ تو جب ہم نے یہ چیزیں دیکھی اور پھر جس طرح سے اس وقت وطن عزیز غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے، تو اس وقت ضرورت ہے کہ قوم کو یکجا کیا جائے اور ایسی قیادت کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں جو واقعی ملک اور قوم کو ان مسائل سے نکال سکے۔ تو ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ ادھر جو ہے وہ صرف دعوے اور نعرے ہیں، جبکہ ادھر حقیقت ہے، یہاں پر حقیقی معنوں میں ملک اور قوم کی خدمت کی جاتی ہے۔
تو پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ بہتر یہی ہے کہ ہم واپس اپنے گھر میں لوٹ جائیں اور میاں محمد نواز شریف اور محمد شہباز شریف جو ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں اور میاں حمزہ شہباز جو چیف منسٹر پاکستان ہیں ان کے ساتھ مل کر اسی سفر کو جاری و ساری رکھا جائے جو سفر ملک عزیز کی سالمیت کا بھی ضامن ہے اور وطن عزیز کی ترقی اور خوشحالی کا بھی باعث ہوگا. بہت شکریہ. ادھر ایک منٹ, یونس صاحب, نہیں ذرا بات کر لیں پھر. یونس انصاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو رانا مشہور صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے اور میرے دوستوں نے مل کے, آپ بھی میرے بھائی نے بڑا اچھا کردار ادا کیا اور آج ہم اکٹھے بیٹھے ہیں. اور میڈیا والوں کا بھی شکریہ, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو سوال آپ کریں گے اس کا انشاءاللہ ہم درجے سے جواب دیں گے. گھبرانے والی بات نہیں ہے, کیونکہ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتے ہیں, ڈنکے کی چوٹ پہ ہم پاکستان کی خدمت کرتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی ہمارا جو نون لیگ کے ساتھ قرابت تھی وہ 30 سال کی تھی. جب سے نون لیگ بنی تھی, جب نون لیگ کو بنا رہے تھے ہمارے بڑے بھائی چودھری نذیر حسین اور اشرف صاحب اور میں ساتھ تھے, تو ہم نے عمران خان کے اس ویر کا جو اس نے نام دیا تھا ریاست مدینہ کا, اور اس کے اوپر ہم نے کہا کہ اس نام کے آگے کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ بات اور ریکارڈ ہے کہ جتنی ملاقاتیں عمران خان سے یونس انصاری نے کی ہیں, اشرف انصاری نے کی ہیں, میرا کسی وزیر نے نہیں اتنی کی. خاص کر کے یہ جو 3 مہینے پچھلے اس کے جو پرائم منسٹر تھا جب اس وقت, تو یہ سلسلہ کیوں چلا, ہمیں ملاقاتیں کیوں دے رہا تھا, چونکہ ٹی وی کے اوپر چل رہا, وہ بھی دیکھ رہے ہیں, سارا کوئی نہ مطلب پاکستان دیکھ رہا ہے اس چیز کو, کہ آج انصاری برادران کو کیا ہوا کہ یہ پھر حمزہ شہباز کی ٹیم میں شامل ہو گئے ہیں, میاں شہباز شریف کی ٹیم میں شامل ہو گئے ہیں. تو اتنا ٹائم دیتا تھا پرائم منسٹر کو ملنا, آپ کو پتہ ہی ہے جیسے بھی, لیکن میں مطلب اکثر جب ٹائم چاہتا تھا مجھے مل جاتا تھا. تو میں ایک بات عمران خان کو کہتا تھا کہ خان صاحب آپ فرد واحد کے ساتھ چل رہے ہیں, آپ ملک کے ساتھ نہیں چل رہے. جو آپ کے کان میں کوئی چیز ڈالتا ہے وہ صبح اٹھ کے آپ بیان کر دیتے ہیں. ملک ایسے نہیں چلتا, یہ جیتا جاگتا 25 کروڑ عوام کا ملک ہے, اور اس میں اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہم نیوکلیئر پاکستان ہے, یہ کو ہمیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان پڑھا لکھا نہیں, یورپ یہ وہ, اس کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں. میں آج دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان سب سے آگے ہے. اور میں نے کہا تھا کہ یہ جو نعرہ آپ لگا رہے ہیں پاکستان انشاءاللہ تعالی, یہ ہماری جو فوج ہے افواج پاکستان ہے, یہ غزوہ ہند کرنے جا رہی ہے, اور ہم نے افواج پاکستان کے ساتھ چلنا ہے. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ثانیہ مری جس دن ہوا 9 تاریخ کو, تو اس دن میں کافی ان سے ہماری بات چیت ہوئی. میں نے کہا کہ آپ غلط چل رہے ہیں. دوسرا جو اشرف صاحب نے بھی بات کی, وہ ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے, ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ وقت آنے پر ہم اوپن کریں گے. اربوں روپے کی کرپشن جو ہے ہمارے گجرانوالہ میں ہوئی ہے, اربوں روپے کی, اور وہ لکھا پڑا ریکارڈ سیکرٹری پنجاب اس وقت کا جو 2020 میں ان کو ریکارڈ دیا تھا, پھر 2021 تک, اور انہوں نے ڈیوٹی بھی لگائی. تو میں نے کہا خان صاحب ان کے اوپر آپ ایکشن کیوں لیے تھے, آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں. تو مطلب آگے سے جواب تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا پھر ان کو ساتھ ہی نہ اٹھائیں, وہ آپ کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہیں. اور گیس مافیا, بجلی مافیا, کیونکہ انڈسٹریلسٹ ہے گجرانوالہ, میں جانتا ہوں سب کو, ٹھیک ہے جی. تو میں نے کہا کہ یہ لوگ ان کے ساتھ ہم کریں گے ریاست مدینہ. رہنما مسلم لیگ نون اور رانا مشہود اور یونس انصاری لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کا بیانیہ جھوٹ پر مبنی ہے, ہمیں ملک کے لیے متحد ہونا